اللہ الرحمن الرحیم۔ صبر کے 3 فائدے۔ نمبر 1، صبر کے نتیجے میں مسرت و خوشی حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے یہاں بہترین اجر ملتا ہے۔ عجلت کے 3 نقصان۔ نمبر 1، عجلت کی وجہ سے ندامت و شرمندگی ہوتی ہے۔ نمبر 2، سب لوگ اس پر لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ کے یہاں بدترین سزا ملتی ہے۔ اس میں جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ 2 طریقے کی ہیں۔ ایک تو صبر کا فائدہ بتایا گیا ہے، صبر کے 3 فائدے بتائے گئے ہیں۔ اور نمبر 2 جو ہے عجلت کہتے ہیں جلد بازی کو، جلد بازی میں کسی چیز کا فیصلہ کرنا، جلدی سے کسی بات کو جو ہے فیصلہ کرنے کی طرف بھاگنا، اس کو عجلت کہتے ہیں۔ عجلت عربی کا لفظ ہے اور صبر بھی عربی کا لفظ ہے۔ صبر بھی بہت وسیع لفظ ہے، یعنی صبر ہم لوگ بہت مختصر سا جانتے ہیں کہ اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو رو مت، کوئی پریشانی آ جائے تو جو ہے واویلا نہ کرو، بس یہ نہیں۔ صبر تو ساری زندگی انسان کے ساری زندگی کے اندر پھیلا ہوا ہے۔ صبر کا مطلب جو ہے صبر کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی ہر وقت اطاعت کرے اور اطاعت کرنے میں صبر کرے۔ مثلا اس کا نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا تو اب یہ نفس کی مخالفت کرنا اور اطاعت کرنا اللہ کی یہ صبر ہے۔ نماز کے لیے آنا یہ صبر پر عمل کرنا ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کی مخالفت کی۔ اسی طرح نماز جیسے سردی کا موسم چل رہا ہے اور سردی کے وقت میں اس کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا، بستر سے نماز کے لیے آنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو اب یہ بستر سے اٹھنا اور نماز کے لیے آنا یہ بھی اللہ کے لیے صبر کرنا ہے۔ اور اسی طرح غصہ آیا اور غصے کے وقت اس نے جو ہے اس غصے کو پی لیا، کسی پر اس غصے پر عمل نہیں کیا، تو یہ بھی بہت بڑا صبر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصل پہلوان اور طاقت کا موازنہ تو یہی، اصل طاقتور تو یہی ہے، طاقتور اور کوئی ہے بلکہ طاقتور تو یہی ہے کہ انسان قابو رہتے ہوئے بھی اس کو معاف کر دے، تو یہ ہے اصل صبر کا نتیجہ۔ تو یہاں پر 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں صبر کے، کہ نمبر 1، صبر کے نتیجے میں مسرت و خوشی حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان اس کی وجہ سے تھوڑا تکلیف تو اٹھاتا ہے لیکن پھر بعد میں نتیجے کے طور پہ اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، سب لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یعنی اس موقع پر، یعنی اس نے قدرت رکھتے ہوئے، قابو رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دیا، باوجود اس کو معاف کر دیا تو پھر اس کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں۔ اور نمبر 3، اللہ کے یہاں بہترین اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کو معاف کر دیا جائے۔ اس کے مقابلے میں عجلت ہے، یعنی عجلت جلد بازی کرنا، بہت جلدی فیصلہ کر دینا کسی معاملے میں، اور اس کے نتیجے میں جو بات ظاہر ہوتی ہے وہ بھی 3 طریقے کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، عجلت کی وجہ سے انسان ندامت و شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے، منہ چھپائے پھرتا ہے، فوراً گناہ کا خیال آیا اور اس گناہ پر عمل کر لیا۔ اسی طرح سب لوگ اس پر لعنت و ملامت کرتے ہیں، جب گناہ کر لیا اور گناہ کی بنیاد پر اس کو پکڑا گیا تو پھر اس کی لعنت و ملامت کرتے ہیں، سب لوگ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ کے یہاں بدترین سزا ملتی ہے، اللہ کے یہاں بھی اس کو بدترین سزا ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو عجلت سے کام لینا چاہیے اور اس میں خوب سوچنا سمجھ لینا چاہیے، ایک دم سے کسی کو کچھ نہیں کہہ دینا چاہیے۔ کسی نے کوئی غصہ کیا تو آپ بھی اس کے جواب میں فوراً غصہ کر دیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ تو یہ 3 باتیں ہیں، صبر کے 3 فائدے ہیں اور عجلت کے 3 نقصان ہیں۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے اور ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔